السلام علیکم دوستو، ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ ہم یہاں کے میرے ساتھ سید علی ہیں، نوجوان، ان میں بہت جذبہ ہے پاکستان کی خدمت، پاکستان سے محبت ان کی بہت زیادہ ہے۔ جہاں بھی یہ رہیں، جو بھی انہوں نے کام کیا اس میں وہ چیز چھلکتی نظر آتی ہے۔ اب بدقسمتی سے ہم لوگوں میں یہ ایک ہو گیا، عادت سی ایک ہماری ہو گئی ہے کہ جو بھی کسی چیز کے بارے میں بات کرتا ہے ہم اسے فٹافٹ لیبل کر دیتے ہیں۔ جیسے اگر پاکستان کے بارے میں کوئی بات کر رہا ہے اور اسے یہ نظر آتا ہے کہ پاکستان میں اس وقت جو 3-4 میجر پارٹیاں ہیں ان میں سے کون سی پارٹی اچھی ہے، وہ اس کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ہم فٹافٹ انہیں لیبل کر دیتے ہیں کہ یہ تو پیپلز پارٹی کا جالا ہے، یہ تو نون لیگ کا بریانی خور ہے، یا یہ تو پی ٹی آئی کا ہے۔ تو اب ہر ایک کا ایک پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے، اس سے آپ ایگری کریں نہ کریں لیکن اس کی ریسپیکٹ کریں، اس کی بات سنیں۔ تو سید ہمارے ساتھ ہیں، آج وہ بات کریں گے۔ ہم دونوں ایک طرح سے حالات کے بارے میں، موجودہ حالات کے بارے میں بات کرتے ہیں، اس میں ظاہر آپ کا بھی پوائنٹ آف ویو وچ وی ویری مچ ویلکم۔ تو سید، تھینک یو ویری مچ فار فائنڈنگ ٹائم اینڈ جوائننگ اس ٹوڈے۔ تھینک یو زیاد صاحب، ریئلی اپریشیٹ اٹ، آپ نے اس ایپیسوڈ میں گفتگو کرنے کا موقع دیا۔ تو یہیں سے لے کے میں آپ سے جو کرنٹ حالات جو چل رہے ہیں اس وقت پاکستان میں، جو ریسنٹلی جو ایونٹس انفولڈ ہوئی ہیں، وہ جس طرح کے یاسمین راشد جو ہیں، جو ان کو ریلیز کیا گیا ہے، اور جو باقی جو ریسنٹ ایونٹس ہیں، جس طرح کے جو اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ جو یہ مستقل ایک نان سٹاپ تھریٹس آ رہی ہیں، تو اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ کا بھی پوائنٹ آف ویو سمجھنا چاہوں گا کہ یہ سارے ویورز کو سمجھ میں آئے کہ اوورسیز پاکستانیز پہ اتنا زیادہ ایکسٹریم پہ پریشر کیوں کریٹ کیا جا رہا ہے۔ تو اس کو میں تھوڑا سا ہائی لائٹ کرنا چاہتا تھا اور آپ سے پوچھنا چاہتا تھا کہ آپ ان دا لانگ ٹرم اور ان دا شارٹ ٹرم آپ کیا اس کے ریپریکاشنز دیکھ رہے ہیں جو اوورسیز پاکستانیز پریشر کریٹ کر رہے ہیں اس وقت۔ آپ نے بہت ہوشیاری سے کئی سوال ایک سوال میں کر کے دے دیے مجھے، لیکن اس سے پہلے میں تھوڑی سی اب اپنا تجربہ یوز کرتا ہوں۔ اس سے پہلے کہ ہم ان سب ٹاپکس کی طرف آئیں، آپ نوجوان ہیں ماشاءاللہ اور آپ بہت انوالو رہے ہیں ڈفرینٹ کیپیسٹیز میں۔ آپ مجھے یہ بتائیے کہ ہمارا پاکستان کا آج کل کا نوجوان، خواہ وہ پاکستان میں یا پاکستان سے باہر ہے، وہ کیا سوچ رہا ہے، اس کے ذہن میں کیا چل رہا ہے؟ دیکھیں، میں ایز اے نوجوان جب میں اپنے آپ کو یہاں پہ دیکھتا ہوں اور میں جب کمپیئر کرتا ہوں جو پاکستان میں نوجوان ہیں اس وقت، مجھے جو ان کے، اگر میں پیروں میں ان کے شوز میں اپنے پیر رکھوں، مجھے یہ نظر آتا ہے کہ وہ ایک ہیلپ لیسنس ہے، ایک کمپلیٹلی لاسٹ نوجوان ہے۔ وہ اس وقت کمپلیٹلی ہیلپ لیس ہوا ہے۔ ایک انہیں امید کی کرن نظر آئی تھی ایک پارٹی کی فارم میں۔ میں کسی پارٹی کو ایسا سپورٹ نہیں کرتا، لیکن ایک موومنٹ کے طور پہ نظر آئی تھی جس میں انہیں اپنا فیوچر بھی نظر آیا تھا اور پاکستان کی بھی انہیں خوشحالی نظر آئی تھی۔ تو میرے خیال میں جو جس طرح کہ آپ نے بھی ریسنٹلی سنا ہے، جو برین فلائٹ ہو رہی ہے پاکستان سے، پے در پہ جو لوگ وہاں سے لیو کر رہے ہیں، جو پڑھے لکھے نوجوان ہیں، جو بہت انٹلیکچوئل جو پراپرٹی ہے پاکستان جو لوز کر رہا ہے اپنی، تو میرے خیال میں ایک بہت زیادہ ہوپ لیسنس مجھے نظر آ رہی ہے ایک نوجوان میں، کیونکہ ہم یہاں پہ جو اوورسیز پاکستانیز ہیں، ہمارے پاس تو ہر طرح کی فیسلٹی ہے، ہمارے پاس جابس ہیں ساتھ، اور یہی پاکستانی جب یہ پاکستان چھوڑتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہے یہ کیسے چھا جاتے ہیں، کیونکہ انیبلنگ انوائرمنٹ انہیں ملتا ہے۔ جب یہ کسی اور ملک میں آتے ہیں تو وہ ترقی سے ترقی کر کے بہت اعلیٰ عہدوں پہ پہنچ جاتے ہیں۔ تو میں اس کو اس طریقے سے دیکھ رہا ہوں کہ ایک ہوپ لیسنس مجھے نظر آ رہی ہے، لیکن میرے خیال میں اس سے آپ کو ہوپ لیس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جو ہے نا، ہر اسٹرگل جو ہے پاکستان کے کسی بھی آپ ہسٹری میں کسی بھی کنٹری کا، کسی بھی آپ وہ دیکھیں تو وہ اسی طریقے سے شروع ہوتا ہے اور اس میں نوجوان کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے۔ تو میں یہی کہوں گا کہ نوجوانوں کو اس وقت ہمت نہیں ہارنی چاہیے، اور میں یہ دیکھ رہا ہوں۔ تو میں اس میں آپ کا بھی انپٹ چاہوں گا کہ آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں اور اس وقت جو یوتھ کی طرف سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ان کو کس طریقے سے پورا جو ہے بالکل موٹیویٹڈ رہنا چاہیے اور اس موومنٹ پہ پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے بالکل۔ اچھا دیکھیے، تھینک یو ویری مچ سید۔ دیکھیے، میں
ہمیشہ سے میں نے جہاں بھی بات کی میں نے یہ چیز نوٹ کی، آپ نے بھی کی ہوگی، نوجوانوں نے ہمارے، کہ ہم جب نوجوان تھے ہم بھی اس درد سے اور تکلیف سے گزرے ہیں کہ ہمارے ہاں پورے ساؤتھ ایشیا میں جنرلی رول ماڈلز نہیں ہیں. ہمارے یہاں ایسے لوگ نہیں ہیں جنہیں فالو کریں. ہمارے نوجوان جب نوجوان تھے ہم سوچتے تھے کہ یار کسے ہم فالو کریں، کس کے نقش قدم پہ چلیں، ٹھیک ہے نا، کیونکہ پرانی ہسٹری میں سے ہمیں بہت زیادہ چیزیں نہیں بتائی گئی، اور جو بھی بتاتا ہے وہ اپنے حساب سے اسے موڈیفائی یا وہ کر لیتا ہے. نئی ہسٹری میں پاکستان کے چلے 75 سال کوئی اتنی لمبی ہسٹری نہیں ہوتی. قائد اعظم سے شروع ہو جائیں، قائد اعظم بہت جلدی فوت ہو گئے، ہمیں کوئی موقع نہیں ملا یہ دیکھنے کا کہ ان کی گورننس کیسی ہوتی ہے یا وہ کس لائن پہ لے کے چلنا چاہتے پاکستان کو. اس کے بعد سے اگر آپ چلیں تو ایک جگہ پہ چھوٹا سا ایک ہمیں ببل نظر آتا ہے جہاں پہ مجیب الرحمان، بھٹو وغیرہ اس ٹائم پہ ایک اسٹال وارڈز تھے وہ پالیٹکس کے، انہوں نے ایک بہت گہرا نقش چھوڑا ہے اس پہ. اس سے بھی اب 50 سال ہو گئے تو ہمارے پاس کوئی رول ماڈلز نہیں. میں یہ چیلنج کر چکا ہوں بے شمار جگہوں پہ کہ 25 کروڑ کی ہماری آبادی ہے پاکستان کی، اس میں کسی بھی فیلڈ میں مجھے آپ 200 لوگ ڈھونڈ کے دکھا دیں کہ یہ 200 لوگ ہیں جنہوں نے بڑا کنٹریبیوشن کیا. 25 کروڑ بہت بڑا نمبر ہوتا ہے، اس میں سے کسی بھی فیلڈ میں 200 لوگ ڈھونڈنا کوئی بڑی بات نہیں ہونا چاہیے، لیکن آپ نہیں ڈھونڈ سکتے. تو کہاں جائیں نوجوان، کس کے نقش قدم پہ چلیں، کیا فالو کریں؟ تو آپ جو بات کر رہے ہیں، عمران خان 50 سال سے اس ملک میں ایک پری ڈومیننٹ پرسنالٹی رہے ہیں، اور ان کی شخصیت ہمہ جہت ہے. یہ نہیں ہے کہ انہوں نے کسی ایک فیلڈ میں کوئی کام کیا ہو. پہلے ایز اے کرکٹر انہوں نے کرکٹ کے بے شمار اسٹیبلشڈ رولز کو، ٹریک کو ڈیفائی کیا. انہوں نے نئی تاریخ رقم کی وہاں پہ. یہ پروگرام عمران خان کے بارے میں نہیں ہے اس لیے میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتا اس میں، لیکن اس کے بعد پھر انہوں نے جب فلنتھراپی شروع کی تو انہوں نے اس میں نئے ریکارڈ قائم کیے، نئی چیزیں وہ لائے. انہوں نے کلیشیز کو ختم کیا، انہوں نے ٹیبوز توڑے، انہوں نے لمٹس کو ہمارے ذہن سے نکالا. پھر وہ پالیٹکس میں آئے تو اس چیز کو انہوں نے ایک اور نئے لیول پہ لے گئے. ہمارے یہاں ہمیشہ یہ ہوتا تھا ایک اسٹیبلشمنٹ ہے، جو اسٹیبلشمنٹ ہمارے فرینکلی اسپیکنگ از نتھنگ مور دین ملٹری. یوزلی دوسرے ملکوں میں اسٹیبلشمنٹ میں سول اور ملٹری شامل ہوتے ہیں. اس میں اسٹیبلشمنٹ کا کام ہے کہ وہ اسٹیبلش کرے چیزوں کو، اس کے بعد پھر وہ لیڈرز کو دے دے جو آگے لے جائیں اسے. اسٹیبلشمنٹ ہمیشہ تبدیلی کو ریزسٹ کرتی ہے. عمران خان تو آئی تبدیلی کا نعرہ لے کے تھے، اور اسٹیبلشمنٹ کے دو پارٹیاں ہوتی تھی، ایک لبرل اور ایک کنزرویٹو. وہ ایک کو چھپاتے تھے، ایک کو نکالتے تھے، ایک کو چھپاتے تھے، وہ باریاں لے گئے. ایکسکیوز می. پھر عمران خان آئے تو انہوں نے وہ بھی چینج کر دیا. اب ہمارے نوجوان کو عمران خان نے 50 سال کی مسلسل ہسٹری میں یہ ثابت کیا ہے کہ کوئی لمٹ نہیں ہوتی، جو آپ کرنا چاہیں وہ آپ کر سکتے ہیں. محنت، ٹیلنٹ پہ اور باقی چیزوں پہ قابو پا لیتی ہے. عمران خان نے بارہا کہا ہے کہ وہ ہی واز ناٹ دی موسٹ ٹیلنٹڈ پرسن، ان سے بہت زیادہ ٹیلنٹڈ لوگ موجود تھے، لیکن آپ ان کے ساتھ کھلاڑی جو ان کے ساتھ کھیلے ان کے بعد سارے آئے، انہوں نے کہا کہ جی عمران خان نے ہی لیڈ بائی ایگزامپل. فیلڈ میں سب سے پہلے موجود ہوتے تھے، سب سے آخر میں جاتے تھے، اور جو تہیہ کر لیتے تھے جس چیز کا اس سے ہٹتے نہیں تھے. رول ماڈل میں یہ چیزیں ہونا بہت ضروری ہے. تو ہمارے نوجوانوں نے وہ چیزیں سیکھی، وہ انہیں ایک امید کی کرن نظر آئی کہ اگر ایک انسان کر سکتا ہے اور وہ ہمیں بتا رہا ہے کہ ہم بھی کر سکتے ہیں، تو وہاں سے ایک سمجھیے ہمارے لیے امید کی ایک کرن پیدا ہونی شروع ہوئی. ہم لوگ تو چلے ہماری نوجوانی کے ٹائم پہ عمران خان کرکٹ کھیل رہے تھے اور وہ ایک بالکل ڈفرینٹ کانٹیکس میں جانے جاتے تھے، لیکن جب نوجوانوں نے دیکھا کہ یار حکمران ایماندار بھی ہو سکتا ہے، حکمران کے دل میں درد بھی ہو سکتا ہے، کوئی لوگوں کا بھی سوچ سکتا ہے، یہ بھی پاسبل ہے، تو پھر انہوں نے دیکھا کہ یار یہ ہاں ہو سکتا ہے، تو پھر ہم اس کے ساتھ ہیں. یہ ہوا ہے. دیکھیں نا، آپ کے سامنے جب چوائسز ہوتی ہیں تو ایک اوسط سطح کا انسان بھی ان میں سے بہتر چوائس جو اسے نظر آتی ہے وہ پک کرتا ہے، اور انہوں نے لوگوں نے پک کی. اس میں کوئی خامی نہیں ہے، کوئی برائی نہیں ہے. جمہوریت کا یہی حسن ہے، آئین آپ کا یہی کہتا ہے. دنیا کے بڑے بڑے چارٹر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری خطبے سے لے کے بلکہ قرآن شریف سے لے کے آپ یہی دیکھتے ہیں کہ آپ کو جو چیز جس میں بہتری نظر آتی ہے، جس میں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ چیز فار اے کامن کولیکٹیو گڈ ہے، اسے آپ کریں. ٹھیک ہے نا.
اب سب کو اصولاً تو یہ ہونا چاہیے کہ آپ اس قوت کو اس ایک موقع دیں پنپنے کا، بڑھنے کا، اور جب تک اس میں کوئی ایسی آپ کو خامی یا کمزوری نظر نہیں آتی جس کی وجہ سے آپ ایک بہتر قوت کو اور بہتر کو لائیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ نہیں کہ آپ ایک کو پسند کرتے ہیں، ایک کو آپ نہیں پسند کرتے، جتنی مرضی اچھی ہے اسے آپ گرا دیں. تو سب سے بڑی مایوسی کی وجہ تو یہ کہ ایک رول ماڈل نظر آیا تھا، ایک چیز نظر آئی تھی، اور اس میں اب بے شمار طریقوں سے کوشش کرنے کے باوجود ہر آپ نے کر لیا، لیکن کوئی آپ ایسی خامی یا برائی نہیں ڈھونڈ سکتے جو ہماری کامن گورننس میں آج کل پائی جاتی ہے. جب آپ وہ نہیں ڈھونڈ سکے تو پھر آپ آمیانہ اوچھے کنوں پہ اترائے کہ جی وہ عدت پوری نہیں ہوئی اور یہ گھڑی چوری. عمران خان کے لیے گھڑیاں کیا معنی رکھتی ہیں؟ عمران خان 5 ارب روپیہ اکٹھا کرتا ہے اسپتال کے لیے. عمران خان وہ آدمی ہے جس نے پاکستان میں پرائیویٹ سیکٹر کی رورل ایریا میں پہلی یونیورسٹی بنائی ہے، جو کسی نے، بڑے بڑے سیٹ ہیں یہاں پہ، ارب پتی لوگ بیٹھے ہوئے، کسی نے نہیں بنائی، جس کی ڈگری انگلینڈ سے آتی ہے. 70% سے زیادہ بچے اس میں کسی ایک پیسہ دیے بغیر تعلیم حاصل کرتے ہیں. وہ یونیورسٹی لٹرلی لیڈرز پروڈیوس کر رہی ہے. کس چیز پہ آپ اسے پکڑ رہے ہیں؟ چلیں ملک ریاض آ گیا، آپ نے کہا جی اوہو یہ تو القادر یونیورسٹی، آپ نے ملک ریاض چلیں بہت گندا آدمی ہے، اس نے بڑے گندے کام کیے ہوں گے، جو بھی ہے، آئی ڈونٹ نو، سنی ہمارے لیے سنی ہوئی بات ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ملک ریاض نے اس ملک کی، پاکستان کی ہاؤسنگ سیکٹر میں اس نے سارے بیریئر توڑ دیے. اس نے نئے ایک سمجھے معیار اور نئے جہت قائم کی ہے جسے باقی سب نے پھر فالو کیا ہے. تو ٹھیک ہے، ہمارے ملک میں کوئی بھی آپ وہ نہیں بننے دیتے، اور زندہ انسان کی اہمیت نہیں ہوتی، ہمارے مرنے کے بعد آپ کو یاد آتا ہے کہ وہ یہ تو بڑا ملک ریاض بڑا گندا آدمی تھا، چلیں جو مرضی آپ یہ کہہ لیں، لیکن اس نے یہ بہت ہی اچھا کام کیا ہے. کیا کام ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پہ، ان کی زندگی کے بارے میں ہمیں بہت کم پتہ ہے. زبردستی جو ہمیں تھوڑا بہت پڑھنا پڑتا ہے وہ ہم پڑھ لیتے ہیں، لیکن ہم اس پہ کوئی توجہ نہیں دیتے، کوئی سمجھتے نہیں ہیں. تو ایک ایسا ادارہ بنایا جائے جو نوجوانوں کو، جو میں ابھی کہہ رہا تھا کہ رول ماڈلز نہیں ہیں، تو ہمارے سامنے تو دنیا کا سب سے کامیاب ترین انسان رول ماڈل کے طور پہ موجود ہے، صرف اسے ایسے پیش نہیں کیا گیا. تو ایک بہت ہی خراب آدمی نے، جسے آپ سمجھتے ہیں، اور جسے ان سب نے مکار بے ایمان لوگوں نے فائدے اٹھائے ہیں، چاہے وہ فوج میں ہیں، چاہے وہ سول میں ہیں، چاہے سیاست میں ہیں، جس میں بھی ان سب نے فائدے اٹھائے ہیں، صحافت میں. لیکن چلیں وہ بہت ہی برا آدمی ہے، اس برے آدمی کے دل میں آیا کہ یار میں یہ اچھا کام کرتا ہوں، ٹھیک ہے نا، تو اس نے زمین دے دی اس کے لیے. اور عمران خان نے کلیئرلی کہا ہے کہ اس نے کیوں ملک ریاض سے، کیونکہ جلدی کرنے والا کام تھا، اور ملک ریاض کے پاس وہ سارا انفراسٹرکچر، ٹیکنالوجی اور ایکسپیرینس ہے کہ وہ تیزی سے کام کر سکتے. اب 2 چیزیں ہیں، ٹھیک ہے نا، ان 2 چیزوں کو آپ مکس نہیں کر سکتے. ایک القادر یونیورسٹی ہے جو اسوہ حسنہ پہ تعلیم دینے کے لیے نوجوانوں کو وداؤٹ اینی کاسٹ بنائی گئی ہے. دوسری ایک ملک ریاض ہے جو ریل اسٹیٹ ٹائکون ہے، جس نے سیدھے اور غلط طریقوں سے، ہمارے ملک میں سیدھے طرح سے بہت کم چیزیں ہوتی ہیں، تو اس نے کوئی چیز کی، لندن میں اس کا وہ پیسے پکڑے گئے جو منی لانڈرنگ کے تھے، انہوں نے ایک ڈیل بنائی، پیسے عدالت میں آ گئے. ٹھیک ہے، انہیں آپ مکس نہیں کر سکتے انلیس کہ آپ بدنیت ہیں، لیکن آپ بدنیت ہیں، آپ نے مکس کر دیا، لیکن پھر بھی آپ اسے بنا نہیں پا رہے ہیں کیس. اب آپ یہ کہتے ہیں جی کہ اوہو یہ القادر یونیورسٹی کا کیس نہیں ہے، کیونکہ آپ کو ریئلائز ہوا، وہ کہتے ہیں نا کہ اخلاقی جرت آپ میں نہ ہو تو آپ کی عقل اور آپ کی ذہانت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، وہ آپ ایک ایول جینیس کے طور پہ آپ چلتے ہیں، تو پھر آپ بھول جاتے ہیں کہ آپ کے اخلاق، کردار کے تقاضے کیا، ویلیوز کیا ہیں، ٹھیک ہے نا. تو آپ کو یاد ہے کہ وہ القادر یونیورسٹی تو اس و حسنہ کے بارے میں ہے، یہ تو بچوں کو مفت تعلیم دے رہی ہے، تو اسے تو آپ اسکینڈلائز کر ہی نہیں سکتے. نہیں یہ تو 190 ملین پاؤنڈ کا کیس ہے بدیانتی کا. اب 190 ملین پاؤنڈ تو کورٹ کے پاس پڑے بھائی، وہ یہ تو نہیں ہوگا کہ کبھی بھی عمران خان کو مل جائیں، ٹھیک ہے نا. تو میرا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ نے اس رول ماڈل کو جو نوجوانوں کو ملا تھا، جس نے ایک امید دلائی، جس نے ایک طریقہ بتایا، جس نے ایک رستے پہ چلایا، اسے توڑنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں. کون سی اخلاقیات آپ کو اجازت دیتی ہے اس کی؟ کون سا مذہب، کون سا پروفیشن، کون سے کس طرح سے آپ یہ کر سکتے ہیں؟ نتیجہ کیا ہوا؟ 9 لاکھ پڑھے لکھے پروفیشنل لوگ چھوڑ گئے. اکنامک ڈیولپمنٹ میں، اگر آپ اکنامک ڈیولپمنٹ پڑھیں، بہت انٹرسٹنگ سبجیکٹ ہے، پڑھنا چاہیے ہمارے نوجوانوں کو. اس میں کہتے ہیں برین ڈرین، برین ڈرین
ٹھیک ہے نا. ذہن آپ کا ڈرین ہو جاتا ہے. آپ کے ملک میں سب سے زیادہ، پاکستان جیسے اسپیشلی ملک میں، آپ کی موسٹ پریشیس کیپٹل ہوتا ہے ہیومن کیپٹل. اس پہ پیسے لگاتے ہیں آپ، اسٹیٹ کے پیسے، ریسورسز لگتے ہیں، انہیں نرچر کرتے ہیں، انہیں آپ پڑھاتے ہیں، لکھاتے ہیں. پھر آپ ان کے ساتھ اتنا برا سلوک کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ بھئی تم حقیر کیڑے کی طرح ہو، تمہاری تو کوئی ویلیو نہیں ہے. ہمارے بچے ویلیویبل ہیں، یہ باہر جاتے ہیں، یہ باہر پڑھتے ہیں، پھر آتے ہیں، یہ حکمرانی کرتے ہیں، تم لوگ تو کسی قابل نہیں. لیکن انہی نوجوانوں نے دیکھا ہے کہ پچھلے 50-60 سال میں ہمارے جو بھی لوگ باہر گئے ہیں انہوں نے ایکسلنس کی بے شمار اگزامپلس قائم کی. تو فرق کیا ہے؟ وہی نوجوان ہیں، یہاں پہ وہ خوار ہو رہے ہیں، ذلیل ہو رہے ہیں، بیچارے کچھ کرنے کے قابل نہیں ہیں، مستقبل تاریک ہے. جیسے ہی وہ باہر جاتے ہیں وہ ایکسل کرنا شروع کر دیتے ہیں، وہ پیسے بھی کما رہے ہیں، وہ سٹیبل بھی ہیں اور ریکگنائز بھی ہو رہے ہیں. تو کیا فرق ہے؟ فرق وہی ہے جو، اگین میں یہ پروگرام عمران خان کے بارے میں نہیں ہے اور میں وہ نہیں کرنا چاہتا، لیکن آپ اس سے بچ نہیں سکتے. عمران خان نے 50 سال میں جتنے گہرے نقوش چھوڑے ہماری سوسائٹی پہ، اس سے نہیں بچ سکتے. اس میں فرق ہے صرف قانون کا. اگر قانون سب کے لیے برابر، اب دبئی میں، یورپ میں، امریکہ میں، کہیں بھی اب قانون سے آپ کا کسی بھی پوائنٹ پہ آپ کو فیس کرنا پڑتا ہے تو ٹھیک ہے، ایکسٹریم ایگزامپلس موجود ہیں، لیکن یہ کہ بائی اینڈ لارج سب کے لیے قانون برابر ہے. دوسرا یہ کہ ایک انیبلنگ انوائرمنٹ ہے. آپ ایک وزیر اعظم کی بیٹی کو، جو جاہل عورت ہے، اسے صرف اس وجہ سے 100 ارب کا فنڈ نہیں دے دیتے کہ جی یہ نوجوانوں پہ آپ خرچ کریں کہ وہ وزیر اعظم کی بیٹی ہے. بے شمار پڑھے لکھے قابل نوجوان موجود ہیں، انہیں آپ کریں امپلائز میں شامل کریں اس میں، تو پھر ٹھیک ہے، پھر سینس بنتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو سب سے بڑی وجہ تو یہ ہے، مایوسی پھیل گئی. آپ انیبلنگ انوائرمنٹ آج بنائیں، جو بننا شروع ہوئی تھی آہستہ آہستہ، اور لوگ آپ نے دیکھا واپس آنا شروع ہو گئے تھے. ٹھیک ہے. اچھا، جہاں تک یاسمین راشد کی آپ نے بات کی ہے، میرے سوری بات لمبی ہو رہی ہے، لیکن یہ کہ کہنے کو بہت کچھ ہے، اتنا کچھ ہے کہنے کو کہ دل پھٹ جاتا ہے. انسان کہتا ہے یار کہ یہ بات ہم اب نہیں کریں گے تو کب کریں گے، اب نہیں بتائیں گے تو کب بتائیں گے. یاسمین راشد کا کیس جو ہے، یہ اتنا بڑا تماچا ہے ہمارے قانون اور ہمارے معاشرے کے منہ پہ کہ اس کی کوئی مثال نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. آپ نے کیا کیا؟ آپ نے ایک آدمی کے خلاف، اس کی پارٹی کے خلاف، اس کے لوگوں کے خلاف ہر طرح کی سازشیں کر کے دیکھ لی، کوئی کامیاب نہیں ہوئی. تو آپ نے وہ کیا جو اس تاریخ کے بدنام ترین لوگ کرتے آئے ہیں. عمران خان نے پچھلے دنوں تفصیل سے بتایا ہٹلر نے کیسے فالس فلیگ آپریشن کو یوز کیا. انڈیا میں آپ نے دیکھا انہوں نے پارلیمنٹ پہ حملہ کروایا، انہوں نے اس طرح کی چیزیں کی تاکہ دوسرے اپنے مخالف کو بلیم کر کے اسے انڈرمائن کیا جائے اور اسے سزا دی جائے. امریکہ میں کیوبن مسل کرائسس ایک واقعہ ہوا تھا، کولڈ وار، جب رشیا اور امریکہ کی وار عروج پہ تھی، تو کیوبن مسل کرائسس کا ایک واقعہ ہوا تھا جس میں یہ تھا کہ جی رشیا نے اپنے میزائل کیوبا میں فٹ کر دیے اور امریکہ اس کی عزت میں، جھوٹ تھا سارا، لیکن امریکہ از اے وارنگ اکانومی، تو یہاں پہ آپ لوگوں کو ڈرا کے جنگ کے نام پہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. تو ایک جنرل نے اسے کہا تھا، کینیڈی اس وقت پریزیڈنٹ تھا، اسے کہا تھا کہ جی ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم اپنے کسی نیشنل امپورٹنس کے مانیومنٹ پہ حملہ کروا کے کیوبا کا نام لگائیں گے اور پھر اس پہ ہم حملہ کر دیں گے. اب کینیڈی ایک سمجھے بہت بڑی ڈیموکریسی ہے جہاں پہ آپ بہت خامیاں بھی ہیں لیکن بیسک ہیومن چارٹر پریویل کرتا ہے. اس جنرل کو واپس پینٹاگون پہنچنے سے پہلے کینیڈی نے اسے کہا تھا کہ اسے فائر کر ریزگنیشن. وہ پورا لٹریچر بھرا پڑا ہے، اس پہ فلمیں بنی ہیں، کتابیں لکھی گئی بشمار. لیکن آپ یہ دیکھیں یہ اتنی زہریلی چیز ہے، اس پہ میں پورا پروگرام کسی وقت ہم دونوں مل کے کریں گے. اتنی زہریلی چیز ہے کہ ان لوگوں نے اس پلان کو جھاڑ کے 9/11 پہ یہ پروگرام پھر انہوں نے یوز کیا. اب ہمارے کیا ہوا جب انہوں نے ہر طرح سے دیکھ لیا کہ یار یہ تو بہت ہی طاقتور دشمن ہے، قابو میں نہیں آ رہا. اور یہ آپ اندازہ لگائیں کتنی بڑی ستم ظریفی اور کتنا افسوس کی بات ہے جب آپ کی اپنی عوام اور آپ کے اپنے لوگ کو آپ دشمن کنسیڈر کرنا شروع ہو جائیں اور آپ انہیں برباد کرنے کے طریقے سوچیں. پھر آپ یہ ایک فالس فلیگ آپریشن ارینج کریں. اگین اس پہ بھی پورا ایک پروگرام ہو سکتا ہے، اتنی چیزیں موجود ہے اینڈ ویل ٹاک اباؤٹ دیٹ انشاءاللہ. لیکن بات یہ ہے کہ جب عدالت نے کہہ دیا، وہی عدالت ہے جسے آپ کنٹرول کر رہے ہیں، جسے آپ ہر طرح کے وہ کر رہے ہیں،
تو اسی عدالت نے کہہ دیا کہ پھر یاسمین راشد تو بے گناہ ہے، اس نے تو نہیں کیا، وہی آپ کی سب سے بڑی مجرم تھی اس میں، کیونکہ عمران خان تو خوش قسمتی سے قید میں تھے اس وقت، ٹھیک ہے نا. تو یاسمین راشد کو انہوں نے کہا جی وہ یاسمین راشد نے سارا کچھ کیا، تو عدالت نے کہہ دی جی اس نے تو نہیں کیا. تو آپ کی پوری عمارت جو آپ نے بنانے کی کوشش کی تھی وہ دھڑام سے گر گئی نیچے. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. اللہ تعالیٰ کی کس آپ نعمت کو آپ جھٹلائیں گے اور کس عظمت سے اللہ تعالیٰ آپ جتنے مرضی منصوبے بنا لیں، اللہ تعالیٰ بہترین منصوبہ ساز ہے. اللہ کے دربار سے یہ گواہی آ گئی ہے. اب کیا ہوگا؟ اب کہاں جائیں گے آپ؟ اب کون سا نیریٹو آپ لائیں گے؟ ایک طرف آپ نے دیکھ لیا جہانگیر ترین بری طرح فیل ہو گیا، دوسری طرف آپ کا یہ پریس کلب میں کانفرنس کرنے کا ڈرامہ بری طرح فیل ہو گیا، یاسمین راشد باہر آ گئی. اب کیا کریں گے آپ؟ جون شروع ہو گیا ہے، جون میں تبدیلیاں شروع ہونا، اور جون سے پہلے ہی آپ نے دیکھا شروع ہو گئی. یہ ان کے جو جتنے بھی مکر اور فریب کے یہ طریقے کر رہے تھے وہ آہستہ آہستہ گرنا شروع ہو گئے ہیں، ایک ایک کر کے گرتے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، I'm sorry I talk too much، لیکن I just feel this close to my heart so I always talk too much. آپ مجھے یہ بتائیے کہ اب کیا کیا جائے کہ ہمیں نوجوانوں کو we are able to keep them here back in پاکستان، کیونکہ یہ پاکستان کے لوگ ہیں، پاکستان کی خدمت کرنا چاہتے ہیں. ہمارے دل میں ابھی تک پاکستان کا سمجھے محبت اور درد جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے، کم نہیں ہوتا. باہر جانے سے کوئی غیر پاکستانی نہیں ہو جاتا. اب کیا کریں کہ ہم پاکستان کے لیے ان لوگوں کو فائدہ مند بنا سکیں جہاں بھی رہے، اس سے کوئی غرض نہیں ہے. دیکھیں زیاد بھائی، یہ کافی ڈیفیکلٹ کوشچن ہے جو آپ نے پوچھا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے ایک چیز سب سے پہلی جو آپ نے چیز بتائی نا کہ ہمیں کوئی رول ماڈل نہیں مل سکا، صحیح ہے نا. اس کی فنڈامنٹل کیا فلاز ہیں ہمارے سسٹم میں ایسے جو آپ دیکھیں کہ پے در پہ جو لگاتار پچھلے 70 سالوں سے یہ ایک ایسا خون خار ٹولہ ہے جو اسٹیبلشمنٹ میں ہے، جو ملٹری میں ہے، جو ہماری عدلیہ میں ہے، سب میں جو بیٹھا ہوا ہے، صحیح ہے نا. تو میں یہ کافی دفعہ سنتا آیا ہوں، جتنے بھی جو فرینڈز ہیں جو لائک آپ I'm sorry to say، یہ شاید آپ اس سے کافی لوگ ایگری نہیں کریں گے یا کچھ لوگ اس کو مائنڈ بھی کر جائیں گے کہ پاکستان میں دیکھیں جو سب سے لائک لڑکا ہوتا ہے، بچہ ہوتا ہے گھر میں، اسے کہتے ہیں یا انجینئر بنائیں گے یا ڈاکٹر بنائیں گے، صحیح ہے نا. اس کے بعد جو اس سے بہتر ہوتا ہے، اس سے جو کم لائک ہوتا ہے، ان کو کہتے ہیں چلو اس کو بزنس پہ ڈلوا دیں گے، صحیح ہے نا، یہ کامرس یا بزنس سیکھ لے گا. لیکن جو سب سے نالائق بچہ ہوتا ہے گھر میں، اسے یا تو کہا جاتا ہے کہ اس کو لائک جنرل بنا دیں گے، ملٹری میں بھیج دیں گے، یا پھر اس کو ایٹ دا ورسٹ اسے مولوی بنا دیں گے اپنی کمیونٹی میں روب ڈالنے کے لیے. تو میں انفارچونیٹلی میں یہ ایک چیز دیکھتا ہوں کہ دیکھیں پھر وہ جو لڑکے ہیں جو اتنی محنت، آپ کو پتا ہے کہ انجینئرنگ میں ایڈمیشن لینا، میڈیکل اسکول میں ایڈمیشن لینا پاکستان میں بہت جان جوکھم والا کام ہوتا ہے. دن رات الگ کر دیتے ہیں اسٹوڈنٹس میں ایڈمیشن لینے کے لیے. جب وہی اسٹوڈنٹس دیکھتے ہیں کہ اس طرح کے آپ کے محکموں میں آپ کے ریٹائرڈ کرنل لگا ہوا ہے، آپ وابڈا چلوا رہے ہیں، وہ ڈائریکٹر لگا ہوا ہے اوپر اس لیول پہ، یعنی کہ وداؤٹ، تو اسی لیے یہ محکمے تباہ ہوتے ہیں. ایک انسان جس طرح آپ سر، آپ ایکیڈیمکس میں بھی رہ چکے ہیں، آپ یو ہیو آپ کا بہت ایک انسان جو جس نے محنت کی ہوتی ہے نا، وہی دوسرے انسان کو ویلیو کرنا جانتا ہے. اب وہ جو انسان جس کو شارٹ کٹ کے تھرو ایک دم اوپر بٹھا دیا ہو، وہ کہاں سے ویلیو کرے گا اس طرح کے. اب آپ فرض کریں، آپ امیجن کریں کہ آپ کسی انسٹیٹیوشن میں بیٹھے ہوئے، یو آر ریٹائرڈ کرنل، رائٹ. آپ میٹرک کے بعد آپ ایڈمیشن لے لیتے ہو، آپ میٹرک فیل بھی ہو جاؤ تو آپ کی اگر سفارش تو آپ کو ایڈمیشن مل جاتا ہے. پھر باقی آپ کرتے ہو کورسز وغیرہ، لیکن وہ کمپیریبل نہیں ہوتے ایک پراپر انسٹیٹیوشن میں جو آپ پڑھ لکھ کے محنت کر کے جو ڈاکٹرز، انجینئرز یا بزنس پروفیشنلز جو اوپر آتے ہیں، کامرس کے لوگ. تو وہ جب جاتے ہیں، میں ان سے جو چیزیں سنتا ہوں، وہ جب انٹرویو دیتے ہیں وہ سارا کچھ کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں پہلی بات یہ کہ کافی دفعہ آپ جن لوگوں کو انٹرویو دے رہے ہو تو ان کو پتا ہی نہیں ہوتا بیسک کہ ریکوائرمنٹس کیا ہیں جاب کی، کہ آپ کو اس فیلڈ کے لیے آپ انٹرویو تو کر رہے ہو کہ آپ کو پتا نہیں ہے کہ آپ کو ٹیلنٹ کیا چاہیے. یعنی کہ اور وہ لوگوں کو اس طریقے سے ٹریٹ کرتے ہیں کہ وہ میرٹ کی جو بات ہے نا، آپ میرٹ کی بیسس پہ آپ رسپیکٹ نہیں دیتے انسانوں کو.
تو میرے خیال میں اب وہ یہ جو بھاگ رہے ہیں، جو برین ڈرینیج کی آپ نے بڑی اچھی بات کی، جو اس میں یہ ہے کہ آپ جب تک پراپر ایک ڈیموکریسی آپ نہیں لے کے آئیں گے، ایک آپ کو پورے پاکستان نے ایک یونانیمسلی ایک دے دیا ہے، اپنا ووٹ انڈائریکٹلی دے دیا ہے کہ بھائی ہم یہ اس پارٹی کو ووٹ ڈالنا چاہتے ہیں، ہم اس لیڈر میں کمپلیٹلی بلیو کر سکتے ہیں اور یہ پاکستان کو چینج کرے گا. تو جب تک پاکستان میں ملٹری ریولوشن نہیں آئے گا، پورا ریویمپ نہیں ہوگا، ان کا ریکروٹنگ پروسیس، ان کا ہائرنگ پروسیس، ان کا ٹریننگ پروسیس سب سے پہلے تو ملٹری میں ہونا چاہیے. جو میں دیکھتا ہوں، جو ینگسٹرز بھی دیکھ رہے ہیں کہ جو ہمارا سب سے منظم، جو کوٹ ان کوٹ جسے ہم سب کہتے تھے، سب سے منظم اور سب سے جس میں آنےسٹی پریویل کرتی ہے، اور ہم لوگ اس طریقے سے دیکھتے تھے اس محکمے کو جو کنٹرول کرتا ہے پورے پاکستان کو، سب سے پہلے تو اس میں ہاؤس کلیننگ کی ضرورت ہے، پوری ریویمپنگ کی، کہ تاکہ یہ جو پھر اس کے بعد پالیٹکس میں آٹومیٹکلی وہ چینج جو ہے وہ ہوگا، اس میں آئے گا پالیٹکس میں. لیکن جب تک آپ اپنے نوجوان کو ہم یہ نہیں دکھائیں گے کہ چینج از آن دا وے، لائک یہ نہیں ہے کہ اس میں ڈیلے ہوگا، آپ کے اسٹرگلز. لیکن جب آپ ایک پارٹی کو کمپلیٹلی ڈسمینٹل کر رہے ہیں، جس طرح کہ ہٹلر نے کیا تھا 1933 میں، جو ایک کمپلیٹلی جو پوری کنٹری میں سب سے زیادہ پاپولر پارٹی تھی، اس کو ڈسمینٹل کرنے کی کوشش کی تھی. تو آپ میرے خیال میں نوجوان کو پھر آپ اس کو صرف وہ حوصلہ دے سکتے ہیں، اس کو دلیری کا اپنے لیڈر کی طرح آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ اس جنگ میں نکلو، پروٹیسٹ کرو، کوئی توڑ پھوڑ نہ کرو اور آپ لگے رہو. لیکن یہ کہ جو لوگ مارے گئے ہیں اس پروٹیسٹ میں، اس نے لوگوں کو بہت زیادہ ڈسہارٹن اور ڈسکریج کیا. تو لیکن میرے خیال میں کہ اس میں انسان کو گیو اپ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ایسے اسٹرگلز جو ہیں وہ یہ ایک لانگ بیٹل کی طرح ہوتے ہیں، لانگ ڈیول کی طرح، اس میں آپ گیو اپ نہیں کر سکتے. تو میں دیز آر واٹ مائی تھاٹس آر، جو میں ایز اے ینگسٹر کے شوز میں گھس کے میں جو آپ کو بتا رہا ہوں. لیکن میں I'll pass it over back to you کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی سچویشن میں کیا کرنا چاہیے جو ینگسٹرز ہیں، جو کہ وہ ہوپ لیس نہ ہو اس وقت. اچھا، آپ نے جو بات کی ہے اتفاق سے، میں اپنے ایگریکلچر آفیسر کے لیے میں پنجاب پبلک سرٹیفکیشن کا ایگزام دے رہا تھا، اور انٹرویو میں وہاں بھی جنرل صاحب تھے چیئر پرسن اس کے انٹرویو کمیٹی کے. پھر میں سول سروس کا جب میں ایگزام دے رہا تھا، اس میں بھی انٹرویو میں ایڈمرل صاحب تھے اس کے چیئر پرسن. تو میں آپ کی بات یہاں پہ تھوڑی سی ریٹریٹ کر کے تھوڑی سی ریفریز بھی کرنا چاہتا ہوں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری آرمی از ویری پروفیشنلی ٹرینڈ آرمی، جس میں بڑے بڑے پروفیشنل بریو سولجرز موجود ہیں جو اپنا کام بڑی پروفیشنلی ادا کرتے ہیں، جیسے ہمارے ڈاکٹرز اور انجینئرز کرتے ہیں. لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی انجینئر کو ہم برین سرجری پہ لگا دیں، یا ہم کسی ڈاکٹر سے کہہ دیں کہ جی آپ آ کے یہ بلڈنگ بنانا شروع کر دیں، تو وہ اپنا کام صحیح سے نہیں کر پائیں گے. انہیں جس کام کے لیے انہیں ہائر اور ٹرین کیا جاتا ہے اور اس قوم کے خون پسینے سے انہیں تنخواہ دی جاتی ہے، انہیں وہی کام کرنا چاہیے. اسی میں ان کی بریوری، اسی میں ان کا پروفیشنلزم، یہ آپ کہہ رہے ہیں. So we all agree. اب میں ایگریکلچر کا انٹرویو دینے کے لیے جب بیٹھا ہوں اور میرے سامنے ایک لیفٹیننٹ جنرل بیٹھا ہوا ہے، تو I just don't understand. I'm lost کہ یار اسے میں کیا بتاؤں گا، اسے ٹریکٹروں کی قسموں کا کہاں سے پتا چلے گا، اور اسے بارانی اور کیا کہتے ہیں اسے نہری اور اسی طرح خریف اور ربی کی فصلوں کا اسے کیا پتا ہے. مطلب اس سے میں گنز کی اور اس کی بات کروں، یا تو یہ کہ یا آپ یہ اوپن فار آل کر دیں سسٹم کے، ٹھیک ہے جی آپ نے ایگریکلچر پڑھی ہے، کل سے ISSB کے آپ ہوں گے، آپ ڈاکٹر ہیں، برین سرجن ہیں، آپ کور کمانڈر بھاولپور ہوں گے، پھر تو ٹھیک ہے، آپ نے کہا جی کہ ٹھیک ہے ہمارا پورا سسٹم ایسے چلے گا. لیکن I absolutely agree with you کہ آپ ایک جسٹ بیکاز آپ فوج میں بھرتی ہو گئے ہیں اور آپ ایک خاص طرح سے چل رہے ہیں اور ایک خاص گروپ کی آپ ٹو کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو لائسنس مل گیا کہ آپ کہیں بھی کچھ بھی کر سکتے ہیں. اور اس میں سب کا قصور ہے، سارے سول گورنمنٹس کا، ساریوں کا، جنہوں نے اس چیز کو پروموٹ کیا، جس میں عمران خان بھی شامل ہے. ان کی حکومت میں بھی یہ کہا جاتا تھا. بلکہ مجھے یاد ہے کہ رمضان ختم ہونے والا تھا، تو ایک دوست نے کہا یار کہ اس رمضان کے بعد
शैतान को रिलीज करेंगे या उधर भी एक जनरल को लगा देंगे? तो ये तो खैर चलें जोक है, लेकिन ये एब्सोल्युटली जब तक नौजवान को ये पता नहीं होगा कि उन्हें एक फेयर अपॉर्चुनिटी मिलेगी उन्हें काम करने के लिए, उस वक्त तक दे विल नॉट बी एबल टू फुली पुट देयर हार्ट एंड अपना दिल और अपना दिमाग पूरी तरह से नहीं लगा सकेंगे। तो आई एब्सोल्युटली एग्री विथ यू एंड आई थिंक कि यहाँ पे हमें हमारा सेगमेंट काफी लंबा हो गया आज का। वी हैव अ लॉट टू टॉक अबाउट, और ये बहुत सी चीजें जिन्हें हमने इजमाली तौर पे सिर्फ टच किया है, उसमें बहुत सी चीजें जो फर्दर डिस्कशन करने वाली हैं। तो अंटिल वी मीट नेक्स्ट, थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू दोस्तों। आप अपने हमें राय से अपनी फीडबैक, अपनी कमेंट्स दीजिए सो वी कैन मेक इट बेटर, और हमें बताइए अगर आप किसी खास टॉपिक पे बात करना चाहते हैं। थैंक यू।